اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے پینے، پاکی اور دیگر استعمال کی صورتوں میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی مناہی کا بیان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتا ہے۔ فائدہ: جب انسان مسلسل تیزی سے پانی پیتا ہے تو اس وقت پانی کی جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اس کو جرجرہ کہا جاتا ہے، مطلب جہنم کی آگ سے پیٹ کو بھرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم اور دیباج کے استعمال سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں ان کافروں کے لیے ہے اور یہ آخرت میں تمہارے لیے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم ریشم اور دیباج مت پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کے پیالوں میں کھاؤ۔ فائدہ: دیباج بھی ریشم ہی کی ایک قسم ہے۔ کچھ کے نزدیک موٹا ریشم دیباج ہے اور کچھ کے نزدیک دیباج وہ کپڑا ہے جس کا تانا بانا ریشم کا ہو، باقی سوت کا۔ حضرت انس بن سیرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجوس کے کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس بیچ میں چاندی کے ایک برتن میں فالودہ لائی گئی تو آپ نے اسے نہیں کھایا۔ ان سے کہا گیا کہ اسے دوسرے برتن میں ڈلوا لیں، چنانچہ انہوں نے اسے لکڑی کے برتن میں ڈلوایا اور پھر آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ بہقی۔ فائدہ: ان احادیث سے واضح ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا ان کو کسی استعمال میں لانا حرام ہے، کیونکہ اس میں گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ساج سجا کے لیے بھی ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، البتہ صرف عورتوں کے لیے بطور زیور ان کا استعمال جائز ہے، کیونکہ احادیث سے یہ ثابت ہے۔ لیکن کچھ علماء کے نزدیک ان احادیث میں ضعف پایا جاتا ہے، اس لیے وہ عورتوں کے لیے بطور زیورات بھی ان کا استعمال جائز نہیں سمجھتے۔ شیخ البانی نے آداب الزفاف میں اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ بہرحال دوسرے علماء ان کی رائے سے سہمت نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح ریشم سے ملتے جلتے لباس جو عورتوں کے لیے خاص ہوں وہ بھی عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ریشمی لباس میں جو نرمی اور نزاکت پائی جاتی ہے وہ مردانگی کے منافی ہے۔ ان چیزوں کی حرمت سے اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور ساج و سجا اور پوشاک وغیرہ میں سادگی کو پسند اور کافروں سے مشابہت کو ناپسند کرتا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں اسلام کی اس سادگی کے مقابلے میں کافروں کی مشابہت اور نقالی میں کثرت تکلف پایا جا رہا ہے، اور ہر شخص جائز و ناجائز طریقے سے اس کے حصول میں دن رات مشغول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے اور مرض سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔